1990 کی دہائی کا وہ دور جب شہر قائد موت کی بستی بن چکا تھا۔ گلیاں خاموش مگر راتوں کو گولیوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ تھانوں سے نکلنے والا کوئی افسر یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گھر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ اس افراتفری، خون ریزی اور طاقت کے کھیل کے بیچ میں ایک ایسا نام ابھرا جو خوف کی علامت بن گیا: انسپکٹر ذیشان کاظمی۔ وہ کون تھا؟ ایک قانون کا رکھوالا، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ یا قاتل جس کے نام سے مجرم کانپ اٹھتے تھے، یا ایک ایسا شخص جو حالات کی بھٹی میں ڈھل کر ایک مختلف روپ میں سامنے آیا؟ آج ہم اس کی پوری کہانی سنائیں گے، بچپن سے لے کر اس کی موت تک۔ ایک کہانی جو طاقت، دھوکہ، سیاسی انتقام اور انڈر ورلڈ کے گٹھ جوڑ کی ہے، کیونکہ یہ کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ ذیشان کاظمی وردی پوش قاتل یا قانون کا شہید افسر تھا؟ یہ ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ایک عام گھرانے کا لڑکا ذیشان کاظمی 14 اپریل 1965 کو کراچی کے فیڈرل کیپٹل ایریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد بیدار کاظمی محکمہ آثار قدیمہ کے افسر تھے۔ ایف سی ایریا اس وقت ایک نسبتاً پرسکون اور متوسط طبقے کا علاقہ تھا۔ ذیشان کاظمی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، 3 بہنیں اور 4 بھائی، وہ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ اسی دوران کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ اپنی دھاک بٹھا رہی تھی اور بہت سے نوجوان اس کی طرف مائل تھے۔ کئی مہاجر نوجوان ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی پولیس میں بھرتی ہو رہے تھے۔ ذیشان کاظمی بھی انہی میں سے ایک تھا۔ انیس سو 86 میں صرف 21 سال کی عمر میں ایم کیو ایم کی پرچی پر وہ سندھ ریزرو پولیس میں بطور ایس آئی بھرتی ہوا۔ ایم کیو ایم کو کیا پتا تھا کہ ان کی اپنی پرچی پر بھرتی ہونے والا ذیشان کاظمی ان کے کارکنان کا بھیانک قتل عام کرے گا۔ ابتدائی دن اندرون سندھ میں گزرے جہاں جرائم کم تھے مگر تربیت سخت تھی۔ 1991 میں سب انسپکٹر بنے۔ 1993 میں انسپکٹر کا رینک ملا، مگر ذیشان صرف ایک سگگیر افسر نہیں تھا، وہ ہاکی بھی کھیلتا تھا، ویڈیوگرافی کا بھی بہت شوق رکھتا تھا، موسیقی سننا اسے پسند تھا، اچھا کھانا، عمدہ لباس اور اچھی گاڑیوں کا شوق بھی رکھتا تھا۔ بہت سے اداکار اور فنکار ان کے ذاتی دوست بھی تھے۔ ایسا شخص جو زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں موت کا فرشتہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 1990 کا وہ دور جب کراچی جل رہا تھا۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں کراچی میں حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ روزانہ سینکڑوں قتل ہونے لگے۔ نہ مقتول کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا، نہ ہی قاتل کو پتا تھا کہ وہ کس کو قتل کر رہا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے عسکری بازو، جرائم پیشہ گروہ، ہتھیاروں کی اسمگلنگ، سب کچھ عروج پر تھا۔ اس افراتفری میں اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے بے نظیر بھٹو سے مکمل اختیار لیا اور آپریشن بلو فاکس شروع کیا، جسے عام عوام کراچی آپریشن کے نام سے بھی جانتی ہے۔ فیصلہ ہوا کہ یہ آپریشن سندھ پولیس ہی کرے گی۔ ڈی آئی جی شعیب سڈل اور جنرل بابر کی جارحانہ پالیسی کے تحت سخت گیر افسران کی ایک یونٹ بنائی گئی، مگر اس کے لیے خطرناک قسم کے افسران درکار تھے جنہیں لائسنس ٹو کل دے کر مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اس یونٹ میں چودھری اسلم، راؤ انوار، توفیق زاہد، غضنفر کاظمی، سجاد حیدر
بہاؤالدین بابر، ناصر الحسن، سرور کمانڈو جیسے سخت افسران شامل تھے۔ انہی افسران میں سب سے اوپر ایک نام تھا، وہ تھا ذیشان کاظمی۔ تو ان دونوں آپریشنز کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ لوہے سے لوہے کو کاٹا جائے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے کراچی پولیس میں موجود اردو اسپیکنگ افسران کو جو ہے، اہلکاروں کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ اور ظاہر آپریشن اس وقت ایم کیو ایم اور اس کا جو عسکری بازو تھا اس کے خلاف ہو رہا تھا، اور اس آپریشن میں چونکہ بہت زیادہ مزاحمت کا بھی سامنا تھا، اور بظاہر وہ آپریشن جو ہے کئی ماہ کے بعد ناکامی کا شکار تھا۔ تو اس وقت جن افسران پر ہاتھ رکھ کر انہیں پوسٹنگز دی گئیں، اور خاص طور پر تھانوں میں پوسٹنگز دی گئیں، ان میں سے ایک افسر کا نام تھا ذیشان کاظمی۔ مگر یہ ایک انتہائی متنازع آپریشن تھا، جہاں ایک طرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو دوسری طرف جعلی انکاؤنٹرز بھی کیے جا رہے تھے۔ آزادانہ اختیارات دے دیے گئے تھے، گرفتاری کے دوران مزاحمت ہو تو گولی کا جواب گولی سے دیا جائے۔ ذیشان کاظمی اس وقت انسپیکٹر بن چکا تھا اور کراچی کے مختلف تھانوں میں تعینات رہا۔ جہاں ایس ایچ او لگتا وہاں وہ خود گشت کرتا، مشکوک لوگوں کو پکڑتا اور علاقے میں سخت خوف و ہراس قائم کرتا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی رسائی براہ راست وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر تک تھی۔ ذیشان کاظمی جس علاقے میں ایس ایچ او تعینات ہوتا، وہاں وہ کسی نوجوان کو کلف لگی شلوار قمیض نہیں پہننے دیتا۔ تھانے کی نفری کو حکم دیتا کہ اگر کوئی شخص کلف لگے کپڑے پہن کر گھومتا نظر آئے تو اسے فوراً حوالات میں بند کر دو۔ اسی طرح ذیشان کاظمی نے اپنے علاقے کے اندر جینز پہننے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اصل مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ تھا اپنا ڈر بٹھانا۔ دیکھیں، جینز اور یہ جو کلف لگی شرٹ ہے، یہ بیسیکلی ایم کیو ایم کی جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ذیلی تنظیم کہہ لیں، اس وقت کی اے پی ایم ایس او، اس کے لڑکوں کا ایک ڈریس ہوا کرتا تھا کہ جب ان کا کوئی بھی جلسہ ہوتا تھا تو اے پی ایم ایس او کے لڑکے جو ہیں وہ جینز اور وہ کلف لگی شرٹ پہن کر جو ہے وہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے، چاہے وہ مختلف قسم کی ڈیوٹیز جو انہیں ملتی تھی وہ انہیں دیا کرتے تھے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ ایم کیو ایم کا ایک طرح سے پارٹی ڈریس بنتا چلا گیا تھا۔ اور جو لڑکے تھے، ینگ لڑکے تھے جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے، وہ اسے پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اب اگر جو ہے ذیشان کاظمی کسی علاقے میں ایس ایچ او ہوں، شہر میں جو ہے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن چل رہا ہو، اور علاقے میں نوجوان جو ہیں وہ یہ ڈریس پہن کر گھوم رہے ہوں، تو یہ ایک طرح سے جو ہے ذیشان کاظمی کے لیے تعزیانہ تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو کہ ایم کیو ایم نظر بھی آئے میرے علاقے میں۔ تو اس لیے اس نے یہ حرکتیں کی، اور میرے نزدیک جو ہے یہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ ذیشان کاظمی پر یہ بھی الزام لگا کہ وہ کئی متنازع مشکوک پولیس مقابلوں میں ملوث رہا ہے، اسی وجہ سے سیاسی حلقے انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے تھے۔ ایم کیو ایم کے کئی کارکنوں کے قتل کا الزام وہ ذیشان کاظمی پہ لگتا ہے، اور اس میں یہ ضرور ہے کہ جو مشہور ہوئے وہ ایک طرف انکاؤنٹرز کے ذریعے ہوئے، اور بعد میں جو مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی تھے علی سنارا، ان کی گرفتاری سے جو ہے وہ ذیشان کاظمی میرا خیال ہے کہ زیادہ خبروں میں آئے، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ مگر یہ ایک طرفہ کہانی نہیں تھی، پولیس افسران پر بھی حملے شروع ہو گئے تھے۔ گھات لگا کر، ہدف بنا کر پولیس افسران کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اعلیٰ افسران کی جانب سے پولیس افسران کو بال بڑھانے، سروس کارڈ موضوع میں رکھنے کا حکم تھا تاکہ شناخت نہ ہو سکے۔ یہ ایسا دور تھا جب طاقت کا جواب طاقت سے دیا جا رہا تھا۔ ایسے ملزمان جن تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی، ان کو انجام تک پہنچاتا تھا صرف ذیشان کاظمی۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اخبارات کی سرخیوں میں صرف ایک ہی نام ہوتا تھا، وہ تھا ذیشان کاظمی۔ پورے کراچی میں ذیشان کاظمی کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ ہر ایس ایچ او اپنی سینچری مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ سینچری کرکٹ کی نہیں بلکہ انکاؤنٹرز کی تھی۔ اسی دوران سیاست نے ایک نیا موڑ لیا۔
میر مرتضی بھٹو جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس آ گئے اور 1993 میں لاڑکانہ سے MPA منتخب ہوئے۔ وہ اپنی بہن کی حکومت کے سخت ترین مخالف تھے۔ مرتضی بھٹو ریاستی اداروں کو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل قرار دیتے تھے۔ پولیس اور فوج پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ کراچی میں کسی بھی تھانے میں اگر ان کا کوئی حامی پولیس گرفتار کر لیتی تو تھانوں میں جا کر اپنے حامیوں کو وہ زبردستی چھڑوا کر لے آتے تھے۔ ان کے ساتھی جدید اسلحے سے لیس ہو کر آزادانہ گھومتے رہتے تھے۔ 16 ستمبر 1996 کو ذیشان کاظمی نے مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی علی سونارا کو گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کے بالکل 4 دن بعد 20 ستمبر 1996 کو کلفٹن میں میر مرتضی بھٹو اور ان کے 6 ساتھی پولیس کارروائی میں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس واقعے کو پولیس مقابلہ کہا جاتا ہے، مگر یہ انتہائی متنازع پولیس مقابلہ تھا۔ اس جعلی پولیس مقابلے کی FIR میں آصف علی زرداری، شعیب سڈل، واجد دورانی، ذیشان کاظمی سمیت کئی افسران نامزد ہوئے اور پھر ذیشان کاظمی کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ میر مرتضی بھٹو قتل کیس میں نامزد ہونے کے بعد ذیشان کاظمی کو پولیس کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا اور ان سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی، جس کے بعد ایک طاقتور شخص اپنی جان بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گیا۔ اب انسپکٹر ذیشان کاظمی 3 طرف سے دباؤ میں تھا۔ عسکری پسندوں گروہ کا انتقام، میر مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کا بدلہ، قانونی مقدمات اور گرفتاری کا خوف بھی تھا۔ سیاسی مخالفین، جرائم پیشہ افراد ذیشان کاظمی سے بدلے کی آگ میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دوران چند ہفتوں کے بعد صدر فاروق لاغاری نے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی تھی۔ ان پر جو الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک میر مرتضی بھٹو کے قتل کا معاملہ بھی شامل تھا۔ حکومت بدل گئی تھی، اس کی سیاسی پشت پناہی ختم ہو گئی تھی اور ذیشان کاظمی تنہا ہو گیا تھا۔ 3 مئی 2002 کو میر مرتضی بھٹو قتل کیس میں ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست مسترد ہو گئی۔ جیسے ہی اس بات کا علم ذیشان کاظمی کو ہوا، وہ کمرہ عدالت میں مزاحمت کرتا ہوا عدالتی عملے اور پولیس اہلکاروں سے جان چھڑا کر موٹر سائیکل پر وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد ذیشان کاظمی روپوش ہو گیا۔ ان سے آخری ملاقات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، اور وہ میرے ساتھ بیٹھے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ عدالت کا فیصلہ آیا کہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور وہ گملے گراتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے لوگوں کو پھینکتے ہوئے وہ سپریم کورٹ کی عمارت سے نکل کر جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں اس وقت وہیں تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ تو علی سونارا کی اصل میں جو گرفتاری ہے وہ صحیح معنوں میں خبروں میں لے کر آئی ذیشان کاظمی کو۔ روپوشی کے دوران ذیشان کاظمی نے کراچی کے انڈر ورلڈ کے بدنام زمانہ ڈان شعیب خان سے بھی رابطہ کیا۔ شعیب خان جوئے، قتل، اسمگلنگ سمیت دیگر جرائم میں ملوث تھا۔ اس کے اعلیٰ افسران، سیاستدان، خفیہ اداروں سے اچھے تعلقات تھے۔ ذیشان کو لگا شعیب اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ذیشان کی امید سے بالکل برعکس ہوا۔ ذیشان کاظمی کی شعیب خان سے ملاقات ان کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ شعیب خان نے ذیشان کو گزری میں ایک بنگلے پر بلایا اور کہا کہ وہاں ایک شخصیت ایسی ملے گی جو تمہارے سارے مسئلے حل کروا دے گی۔ ذیشان کاظمی 14 اکتوبر 2003 کو شعیب خان کے بتائے ہوئے بنگلے پر پہنچا تو وہاں پارٹی جیسا ماحول تھا۔ میوزک، باربیکیو، ویٹرز، محافظ اور پارٹی گرلز موجود تھیں، مگر ویٹرز اور محافظ دراصل مقتول مرتضی بھٹو اور علی سونارا کے آدمی تھے۔ ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ جب ذیشان کے پاس طاقت نہیں رہی تھی۔ ایک ایسے موقع کے اوپر شعیب خان نے اصل میں ڈبل کراس کیا ذیشان کاظمی کو۔ ذیشان کاظمی کسی طرح سے جو ہے وہ شعیب خان سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب خان جو ہے اس برے وقت میں ان کے کام آ سکتے ہیں، اور شعیب خان نے بظاہر انہیں تاثر بھی یہی دیا کہ اوکے میں یہ مسئلے حل کراتا ہوں،
تمہارے پاس پوسٹنگ بھی نہیں ہے، تم ملازمت سے بھی برطرف کیے جا چکے ہو، تمہارے خلاف مقدمات بھی ہیں، تمہاری گرفتاری کے لیے چھاپے بھی پڑ رہے ہیں. تو ایک بڑا مشکل وقت تھا، معاشی طور پر بھی بہت پریشان تھا ذیشان. تو ایک ایسے وقت میں شعیب خان سے ملاقات کے لیے بلایا، اور جہاں ملاقات کے لیے بلایا وہاں پر پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے لوگ موجود تھے. اور یہ بات بعد میں آن ریکارڈ بھی آئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ شعیب خان جب وہاں پہنچے تو انہیں انتظار کرایا گیا. اس کے بعد ان سے سب سے پہلے تو ان سے دروازے پر ہی جو وہ اپنے پاس ایک اسلحہ رکھتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، وہ ان سے لے لیا گیا کہ آپ اندر نہیں لے جا سکتے. پھر ان کو انتظار کرایا گیا کہ وہ شخصیت جس سے تمہیں ملوانا ہے وہ آ رہی ہے. پھر انہیں جو ہے کوئی مشروب پلا کر، اس میں نشہ آور دوا ملا کر، بے ہوش کر دینے کی دوا ملا کر انہیں بے ہوش کیا گیا. بنگلے کے دروازے پر ذیشان سے اس کا پستول بھی لے لیا گیا تھا. گارڈز نے کہا اندر ہتھیار الاؤ نہیں ہے. اس پارٹی کے دوران ذیشان کاظمی کو مشروب پلا کر بے ہوش کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو اسی بنگلے کے تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا. ہتھکڑیاں بھی لگا دی گئیں. ذیشان کو جب ہوش آیا تو اس کے اوپر بے پناہ تشدد کرنا شروع کر دیا گیا اور پوچھنے لگے میر مرتضیٰ بھٹو کو کیوں قتل کیا اور یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا. ذیشان نے مزاحمت شروع کر دی. اسی دوران لگی ہتھکڑی بھی ٹوٹ گئی. ذیشان اغوا کاروں سے پستول چھیننے کی کوشش میں لگا رہا. اسی دوران گولی چل گئی، گوش میں لگی، سر سے نکل گئی. ذیشان کاظمی جو سینکڑوں مقابلوں میں جیتا تھا آج ایک ہی لمحے میں ہار گیا. ذیشان کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے اوپر تشدد کیا، بے پناہ تشدد کیا، اور اس سے یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کہاں ہوئی. اسی دوران ذیشان کاظمی نے مزاحمت کی. انہوں نے اپنی ہتھکڑی کھول لی جس سے انہیں باندھا گیا تھا، ان کے ہاتھ باندھے گئے تھے. شہید بھٹو گروپ کے ہی ایک جو وہاں وہ شخص موجود تھا اس سے وہ بھڑ گئے. اسی دوران جو ہے اس شخص کے ہاتھ میں موجود پستول سے گولی چلی جو ذیشان کی آنکھ پہ لگی. اور جب ان کی باڈی ملی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیروز آباد کے علاقے سے ملنے والی یہ لاش جو ایک کچرا کنڈی کے قریب پڑی ہوئی تھی، اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی فوراً، اور بہت وقت لگا تھا ان کی لاش کی شناخت میں. ان کے بھائی نے جا کر جو ہے عیدی ہوم میں اسے شناخت کیا تھا، اور سفید چادر میں لپٹی ہوئی یہ لاش بالکل اسی طرح کا کچھ سین تھا جس طرح سے شہر میں ماضی میں بوری بند لاشیں ملا کرتی تھیں. تو اس دفعہ بوری بند تو نہیں تھی لیکن سفید چادر میں لپٹی ہوئی یہ لاش تھی جو کچرا کنڈی کے قریب پھینک دی گئی تھی. تو ایک گولی آنکھ پہ لگی جو سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی، اور اس کی وجہ سے لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. تو یہ تھا ذیشان کاظمی کا دردناک انجام. ذیشان کاظمی کی لاش دیکھ کر کراچی پولیس میں خوف پھیل گیا. الزام MQM پر آیا اور شعیب خان محفوظ رہا، مگر کچھ عرصے کے لیے. 3 ماہ بعد ہی ذیشان کاظمی کے قاتل اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے. 12 جنوری 2004 کو کراچی کے معروف جوڑیا بازار میں موٹر سائیکل سواروں نے علی سونارا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. 2006 میں عاشق خوسا اور نہال تالانی گرفتار ہوئے. انہوں نے اعتراف کیا کہ شعیب خان کی ملی بھگت سے ذیشان کاظمی کو ہم نے قتل کیا. آج بھی میر مرتضیٰ کا کیس زیر سماعت ہے اور تقریباً تمام ملزمان بری ہو چکے ہیں. ذیشان کاظمی ایک افسر جو طاقت کے نشے میں تھا یا جو حالات اور دھوکے کا شکار ہوا. وہ ہیرو تھا یا ویلن، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ذیشان کاظمی کو کیسا دیکھتے ہیں.